ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو. دنیا کی تاریخ کی بھیانک جنگ عظیم اول. برٹش ہندوستان کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انگریزی سامراج نے مجبور ہو کر ہندوستان کو اس جنگ میں گھسیٹ لیا. یہ سن 1918 کی بات ہے. بامبے پریسیڈنسی کی برٹش فوج کے ہندوستانی سپاہی جنگ لڑنے کے لیے عراق کے شہر بغداد بھیجے جا رہے تھے. ویسٹرن ڈویژن کی پلٹن کے ایک بہادر اور جانباز فوجی تھے عبدالعزیز، جو برٹش انڈیا کے حکم پر جنگ لڑنے کے لیے بغداد پہنچے. جنگ جیت کر فوجی عبدالعزیز اپنے پیارے وطن ہندوستان واپس لوٹے اور پھر انہوں نے نوکری سے ریٹائرمنٹ لے لیا اور برٹش پولیس محکمے میں بھرتی ہو گئے. انیس سو 38 میں ان کا تبادلہ چندر پور کر دیا گیا. اس دشت جنوں میں نے کیا کیا دیکھا ہے، دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا. چندر پور ایک سرسبز شاداب علاقہ ہے جس کا ماحول سبزہ زار ہے، جس کے دامن میں رنگ برنگے پھول گلپاشی کرتے ہیں. ہرے بھرے جنگلات کے اس حسین اور خوبصورت علاقے کے اطراف 3 ندیاں بہتی ہیں، جس سے یہ علاقہ چاند کی طرح تقسیم ہو گیا ہے. اسی لیے یہ علاقہ چندر پور کے نام سے مشہور ہوا. چندر پور کے گھنے جنگلات میں آدیواسی قبائلی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اور اسی آبادی سے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رونق تھی. ایسا ہی ایک قبائلی گاؤں ہے اہری، جہاں انسپکٹر عبدالعزیز کا تبادلہ کر دیا گیا اور وہ اس خوبصورت گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہو گئے. 1939 کا سال انسپکٹر عبدالعزیز کی زندگی میں خوشی کا پیغام لے کر آیا. 1 نومبر 1939 کو ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی. عبدالعزیز صاحب کے گھر میں مذہبی ماحول تھا، اس لیے لڑکے کا نام رکھا گیا شیخ رمضان. اہری گاؤں کی پربہار فضا، کھیتوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، دور پہاڑوں پر چھائی ہوئی خاموشیاں، دوپہر کی دھوپ میں درختوں کے لمبے لمبے سائے، گاؤں کے ماحول میں پالتو جانوروں کی صدائیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور پرندوں کا ترنم، ندیوں کی روانی، موجوں کی مستی. اہری گاؤں کے صبح و شام یہ وہ سارے عوامل تھے جنہوں نے بچپن میں شیخ رمضان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا.
شیخ رمضان کو فوجی ڈسپلن، نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کے اصول ان کے والد کے ذریعے وراثت میں ملے۔ دوسری طرف گاؤں کا ماحول دشوار تھا۔ ان حالات نے شیخ رمضان کے مزاج پر بھی گہرا اثر ڈالا اور محنت کو شیخ رمضان نے اپنی عادت بنایا۔ سن 1956 میں شیخ رمضان نے گورنمنٹ جوبلی ہائی اسکول سے میٹرک کامیاب کر لیا۔ اس زمانے میں میٹرک کی کامیابی ایک مثالی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ اس کامیابی نے شیخ رمضان کے حوصلوں کو اور بڑھا دیا۔ شیخ رمضان میں صرف تعلیمی قابلیت ہی نہ تھی بلکہ ان میں حیرت انگیز صلاحیتیں بھی تھیں۔ شیخ رمضان کے سینے میں ایک امنگ تھی، ایک لگن تھی، زندگی میں کچھ بننے کی اور کچھ کر دکھانے کی لگن۔ اسی لیے محض میٹرک کامیاب ہونے کے باوجود شیخ رمضان نے بہت ہی کم عمری میں بحیثیت ٹیچر نوکری حاصل کر لی اور وہ سدھارتھ ہائی اسکول میں پڑھانے لگے۔ شیخ رمضان نے ایجوکیشن کو بطور کریئر چن لیا۔ وہ اب رمضان سر کہلائے جانے لگے، لیکن ان کے دل میں علم حاصل کرنے کی ایک پیاس تھی، تعلیم و تدریس کا جذبہ تھا۔ وہ سدھارتھ ہائی اسکول میں نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ انہوں نے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی کی طرف وہ بڑھتے رہے۔ پہلے تو انہوں نے بھوپال سے انٹرمیڈیٹ کامیاب کیا اور پھر جنتا کالج آف ایجوکیشن سے گریجویشن مکمل کر لیا۔ میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھے جانا ہے بہت اونچا، حد پرواز سے۔ رمضان صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے فطری ماحول نے رمضان صاحب کو مضبوط اور کثرتی جسم کا مالک بنا دیا تھا۔ کالج کے دور میں وہ ہمیں کبھی کھلاڑی کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں تو کبھی NCC کے سرجنٹ میجر کے روپ میں۔ اورنگ آباد میں نوکری کے دنوں میں وہ مولانا آزاد کالج کی ہاسٹل کے وارڈن کے روپ میں بھی 9 سال تک خدمت انجام دیتے رہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک ڈائنامک شخصیت کے مالک ہیں۔ رمضان صاحب کا فوجی اور آمرانہ انداز ان کی شخصیت کا حصہ رہا ہے۔ نوجوانی کے دنوں میں وہ ملٹری سولجر کٹ جیسے بال رکھتے تھے اور پرانی ہندی فلموں کے ہیرو کی طرح باریک مونچھیں تراشتے تھے۔ لیکن رمضان صاحب صرف کثرتی جسم کے پہلوان نما شخص ہی نہیں ہیں، وہ ایک شفیق استاد بھی ہیں اور دل نواز فنکار بھی۔ ان کے سینے میں ایک شاعر کا حساس دل دھڑکتا ہے۔ نوجوانی کے دور میں رمضان صاحب ادب، آرٹ، پینٹنگ، فوٹوگرافی اور میوزک میں بڑی دلچسپی لیتے رہے۔ ہارمونیم کی آواز پر سحر زدہ ہو جاتے ہیں تو بانسری کی لمبی تان پر وہ جھوم اٹھتے ہیں۔ انیس سو 62 میں انہوں نے چندر پور کے جنتا کالج آف ایجوکیشن سے BEd کر لیا۔ اب وہ ٹرینڈ ٹیچر بن چکے تھے۔ سن 1965 میں رمضان صاحب نے ناگپور یونیورسٹی سے MAd کی ڈگری حاصل کر لی۔ یہ ایک عظیم اور مثالی کامیابی اس لیے بھی تھی کہ ناگپور یونیورسٹی کے میرٹ لسٹ میں رمضان صاحب کا نام بھی موجود تھا۔ اس کامیابی سے رمضان صاحب کی قابلیت اور شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ رمضان صاحب نے ایجوکیشن یعنی کہ شعبہ تعلیم کو زندگی کا نصب العین بنا لیا تھا۔ وہ پہلے سدھارتھ ہائی اسکول میں ٹیچر بنے،
پھر نہرو ہائی اسکول سوسائٹی کی باغ ڈور سنبھالی اور جلد ہی انہوں نے اپنا مورچہ اردو ذریعہ تعلیم کی طرف موڑ دیا۔ 1962 میں انہوں نے رفیع احمد قدوائی ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو کہ اردو کاز کا ایک اہم کام تھا، اور اسی بنا پر چندرپور جیسے قبائلی علاقے میں اردو ذریعہ تعلیم کی شروعات ہوئی۔ رمضان سر جو ہے وہ ڈرائنگ اور جغرافی یہ 2 سبجیکٹس ہم کو پڑھایا کرتے تھے۔ میں نے ان کو بڑا خوش مزاج اور بہت ہی آرٹسٹک ذہن کا پایا، اور بڑے کوآپریٹیو نیچر کے آدمی ہیں، اور ان کے جتنے پروجیکٹس ماڈلس وغیرہ تھے ان کو ہم دیکھ دیکھ کر بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ جب بھی پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہی اس علاقے ودربھ کے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہوئی، اور چونکہ ان کا دولت قدر جو ہے وہ ہمارے ہاسٹل کے راستے میں پڑتا تھا، اکثر ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی۔ رمضان صاحب کا یہ تعلیمی سفر جاری تھا کہ جنتا کالج آف ایجوکیشن کے پرنسپل ڈاکٹر ایس کے جھا نے انہیں بحیثیت لیکچرر مقرر کر لیا۔ ہم جس کالج میں اسی کالج میں جب ڈاکٹر ایس کے جھا تھے، شکشا کے چھیتر میں جو نامی گامی لوگ تھے، ان میں جب برڈے صاحب تھے، دیش پانڈے صاحب تھے، اس سمے اترے صاحب تھے، تیلنگ صاحب تھے، اس زمانے میں رمضان صاحب بھی اس میں کاریرت تھے۔ نشچت روپ سے ان کی اپنی اہم بھومکا رہی اس مہاودیالیہ کے نام کو اونچا اٹھانے میں، اجول کرنے میں۔ اس کالج میں رمضان صاحب نے کالج ایکسٹینشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے تعلیمی ورکشاپ، سیمینار اور تعلیمی کانفرنس منعقد کی۔ اس لیے شیخ رمضان صاحب عملی سماجی زندگی میں منظر عام پر آ گئے اور تعلیمی میدان میں ان کی ایک شناخت بن گئی۔ رمضان صاحب کو علم تاریخ سے گہری دلچسپی رہی ہے۔ گریجویشن سطح پر انہوں نے تاریخ کو بطور اختیاری مضمون پڑھا تھا۔ رمضان صاحب کے دل میں تاریخ کے طالب علم کی جستجو تھی، ایک تڑپ تھی گزرے ہوئے زمانے کی حالات جاننے کی طرف۔ شیخ رمضان صاحب کا تاریخ کا شوق انہیں پرانی دنیا کی سیر کے لیے اکساتا تھا، اور آخرکار انہوں نے سن 1959 میں تاریخ یعنی کہ ہسٹری میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی۔ یہ سن 1973 کی بات ہے جب ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب کی نظر عنایت رمضان سر پر پڑی، اور انہوں نے رمضان سر کو مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن اورنگ آباد میں لیکچرر کی حیثیت سے خدمت کا موقع فراہم کر دیا، اور اسی طرح رمضان سر شہر اورنگ آباد چلے آئے۔ اورنگ آباد وہ تاریخی شہر ہے جس کے دامن میں تہذیب و تمدن، زبان و ادب، علم و حرفت کے بے شمار خزانے مدفون ہیں۔ اورنگ آباد ایک ایسا شہر جس کی اپنی ایک بے مثال تاریخ ہے۔ شاید رمضان سر کو ایسے ہی تاریخی شہر کی تلاش تھی، اور اورنگ آباد کی شکل میں انہیں بالآخر اپنی منزل مل ہی گئی۔ رمضان صاحب کی یہ ہجرت تاریخ اور مورخ کا پہلا رابطہ تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر رفیق زکریا صاحب اورنگ آباد کو نیا چہرہ مہرا عطا کر رہے تھے، تو دوسری طرف رمضان سر اورنگ آباد کی تاریخ کے سینے میں چھپی ہوئی داستانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنا رہے تھے۔ اس تحقیق کے دور میں رمضان صاحب نے دینک لوکمت اور روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کی اشاعتوں میں مسلسل مضامین لکھنے شروع کیے، اور عوام الناس کو تاریخ اورنگ آباد سے روشناس کرایا۔ ان کی تاریخ نگاری علامہ اقبال کے الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ جولان گاہ عالمگیر یعنی وہ حساب، دوش پر اپنے اٹھائے صدیوں کا بار، زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنسان ہے، یہ خاموشی اسی کے ہنگاموں کی داستان ہے۔ رمضان صاحب نے اورنگ آباد کی تاریخ کی تحقیق کر کے اسے عوام الناس میں اس طرح مشہور کر دیا کہ عہد نشاط الثانیہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور بے شک اورنگ آباد کے چاہنے والے بھی کہہ اٹھے کہ غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ بقول وحیدہ نسیم، اورنگ آباد کی سرزمین جو محمد تغلق اور اورنگزیب سے دارالخلافہ دلی چھڑا سکتی ہے، بھلا وہ تاریخ کے متوالے رمضان سر کو واپس کیسے جانے دیتی؟ رمضان سر نہ صرف یہاں رہے بلکہ اس تاریخی شہر اور اس کی تاریخی عظمت پر یوں تحقیق کرنے لگے جیسے یہیں کے رہنے والے ہوں، اور پھر اورنگ آباد کی تاریخ کی تحقیقی کاوشوں سے خود رمضان سر بھی مشہور ہو گئے۔
شہر اورنگ آباد کو اس کی اپنی ہی بھولی ہوئی تاریخ یاد دلانے پر شہر اورنگ آباد نے بھی انہیں شاہی انداز و آداب، انعامات و اکرامات سے نوازا۔ رمضان صاحب کو اس شہر نے عزت، شہرت اور دولت عطا کی، علمی دنیا میں ایک مورخ کی شناخت عطا کی۔ اورنگ آباد کی تاریخی ریسرچ پر پروفیسر پنڈری ناتھ رانا ڈیت کی رہنمائی میں شیخ رمضان کے مقالے اے کلچرل ہسٹری آف اورنگ آباد کے لیے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری مراٹھواڑہ یونیورسٹی سے عطا کی گئی۔ اورنگ آباد کے بادشاہوں اور اسلاف کے قلب و جگر ڈھونڈ لانے کے عوض، یعنی اورنگ آباد جس کے ذرے ذرے میں بزرگوں کا لہو خوابیدہ ہے، اس سرزمین نے رمضان صاحب کو اپنا لیا اور اب رمضان صاحب ڈاکٹر رمضان کہلائے جانے لگے۔ ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب کی تاریخ نگاری کا جائزہ لینا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ان کی تاریخ نگاری کی روشنی میں بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عہد خلجی و تغلق سے لے کر نظام شاہی سلطنتوں کے ادوار کی تحقیق کی ہے۔ تاریخ بلدہ اورنگ آباد تو آپ کا پسندیدہ موضوع ہے۔ انہوں نے اورنگ آباد کے ادوار کے سنین کو ترتیب دیا ہے۔ اورنگ آباد کے دروازے، کھڑکیاں اور اس کے محل، اس کی مسجدیں، اس کے منادر، درگاہوں پر انہوں نے ریسرچ کیا ہے۔ ان کا تحقیقی کام صرف قابل تعریف ہی نہیں بلکہ قابل فخر بھی ہے۔ ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب کا تاریخی ہیرو ملک امبر ہے، جنہوں نے اورنگ آباد شہر آباد کیا تھا۔ ملک امبر سے متعلق نت نئی معلومات اکٹھی کر کے سوانح امبری لکھنا، یہ بس ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب کے بس کی ہی بات تھی۔ وہ ملک امبر کی پرانی تصویروں میں نیا رنگ بھرتے رہے اور ایام امبری کے قصے سنا کر ہمیں تڑپاتے رہے۔ تاریخ کا یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب 1 نومبر کو پیدا ہوئے تھے اور 1 نومبر 1999 کو ہی آپ مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن کے پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر رمضان صاحب نے سن 2003 میں صفا ایجوکیشن سوسائٹی اورنگ آباد کے تحت DSR کالج کی بنیاد رکھی، جو آج ترقی کے اونچے مقام پر ہے اور تعلیمی دنیا میں اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب کا یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے کہ آپ نے PN اوک صاحب جیسے جانبدار مورخ سے تاریخی مجادلہ کیا۔ واضح ہو کہ ری اورینٹیشن آف انڈین ہسٹری ادارے کے صدر PN اوک کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ عہد وسطیٰ کے ہندوستان کے مسلم دور کی تمام عمارتوں کو ہندو طرز تعمیر ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن رمضان صاحب نے ان کا تاریخی مقابلہ کیا اور PN اوک صاحب کے جھوٹے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ ڈاکٹر رمضان صاحب کی علمی شخصیت اور ان کی شہرت کی وجہ سے کئی اداروں نے ان کی عزت افزائی کی۔ آپ 1998 میں ٹیچرز ایجوکیشن کے عالمی اجلاس کے چیئرمین رہے۔ آپ انڈو ازبیک ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیف سیکرٹری بھی ہیں۔ PhD کے تحقیقاتی نصاب کے آپ گائیڈ مقرر کیے گئے ہیں اور اسی طرح آپ ایجوکیشنل ریسرچ کی ایڈوانس اسٹڈی کی اکیڈمی کے صدر بھی ہیں۔ ورنداون سنستھا چالک ایسوسی ایشن کے آپ سیکرٹری ہیں اور اردو ہفتہ روزہ اخبار تحریک نسواں کے بانی کے علاوہ مرکزی خدمات حجاج کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی۔ ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب نے ایک متحرک زندگی گزاری، کامیابیوں کے منازل طے کرتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آج آپ ایک ڈائنامک زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جبکہ رمضان صاحب اپنی تاریخی یا زندگی کی تاریخ کو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوں گے تو ان کے ذہن کے پردے پر ان کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح منعکس ہوگی۔ گزرے ہوئے دنوں کی یاد رفتہ دور قدیم کی پوشیدہ جھلکیاں ان کے دل و دماغ کو روشن کرتی ہوں گی۔ کرو گے یاد تو
ہر بات یاد آئے گی، کرو گے یاد تو ہر بات یاد آئے گی، گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی، گزرتے وقت کی ہر موج ٹھہر جائے گی، کرو گے یاد تو وہ راستے، وہ منزلیں، وہ چوراہے انہیں یاد آتے ہوں گے جہاں وہ تاریخ کے شوق میں گھما کیے تھے۔ ڈاکٹر رمضان صاحب کو تاریخ کے جنون نے عظمت عطا کرتی۔ ان کے بعد بھی مورخین آتے رہیں گے اور ڈاکٹر شیخ رمضان صاحب کی تحقیقات سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، اور جب بھی تاریخ اورنگ آباد کی بات چلے گی، زبان پر ڈاکٹر رمضان صاحب کا نام آئے گا، تاریخ کی دنیا کا ایک معتبر نام جو اپنے آپ میں خود ایک تاریخی سند ہے، ڈاکٹر شیخ رمضان۔